بات کریں گے زمین کے اندر گڑا ہوا دفینہ، یعنی جس کو خزانہ بولا جاتا ہے۔ اور آپ کے گھر کے اندر خزانہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ پوائنٹ کی ہے، اور ایسی چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ آپ خود بھی اپنے گھر کے اندر یہ خزانہ معلوم کر سکتے ہیں اور نکالنے کے لیے اپلائی خود کر سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت اور نوبت نہیں آنے والی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے دل سے آپ اچھے ہوں گے۔ پیار اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، خوب نعمتیں عطا فرمائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے۔ تو آئیے انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں ہم آپ سے ذکر کریں گے جن سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انسان کا وقت بدل جاتا ہے۔ وہ چیزیں انسان کا وقت بدل جاتا ہے، گویا کہ جب انسان کی تقدیر بدلنے لگتی ہے تو اس کے دماغ کے اندر الگ سے فطور آنا شروع ہو جاتے ہیں، گویا کہ آپ کا مکان ہے یا آپ کی زمین ہے، کسی بندے نے آپ کو خزانہ بتایا ہے تو ایک میں آپ کو عمل آپ کو بتاؤں گا، دو عمل کے بارے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، دونوں میں سے آپ کوئی بھی کر لینا، اللہ نے چاہا آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دل سے آپ اچھے ہوں گے، پیارے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، خوب خوشیاں عطا فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے روحانی جسمانی علاج آج گارنٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ روحانی معاملات میں جادو ٹونے ٹوٹکے کے معاملات ہو، جسمانی معاملات میں آپ کو شوگر ہے، کینسر ہے، مغندر ہے، مردانہ طاقت یا اس کے علاوہ جوڑوں میں پرانے سے پرانا درد، خطرناک سے خطرناک بیماری ہے، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں تین چیزیں بہت وائرل رہی ہیں۔ نمبر 1 پر کراماتی اگربتی، نمبر 2 پر کراماتی انگوٹھی، نمبر 3 پر الف ہربل آئل جو آج گارنٹی کے ساتھ پوری دنیا میں آرڈر کیے جاتے ہیں۔ الف ہربل آئل کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں، بال گرتے ہیں، بالوں میں رنگت، بالوں میں بیوٹی نہیں آتی اور آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے وقت سے پہلے، تب آپ ہمارے الف ہربل آئل کو یوز کرنا شروع کیجیے۔ الف ہربل آئل کے ساتھ ہمارا الف شیمپو بالکل فری رہتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ پوری دنیا میں آرڈر کیا جاتا ہے۔ آپ منگوانا چاہیں تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا کاروبار نہیں چلتا یا کاروبار میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں تو کراماتی اگربتیوں کو آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن زیادہ ہیں، دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، آپ کبھی چاہتے ہیں کہ کبھی بھی مجھ پہ جادو کا اثر نہ ہو، تب آپ ہماری کراماتی انگوٹھی کو منگوا کے اپنے ہاتھ میں ڈال لیں، انشاءاللہ پوری زندگی کبھی بھی آپ پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا جب تک یہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں پڑے رہے گی۔ یہ بہت کامیاب چیزیں ہیں، پوری دنیا میں آج آرڈر کی جاتی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ خزانہ معلوم کرنے کے لیے ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے عامل کا یہ ذکر ہے، بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے زمینی خزانوں پہ ریسرچ کیا کرتے تھے، ان کو کہیں معلوم کرنا ہوتا تھا کہ زمین کے اندر خزانہ کہاں ہے تو ایک عمل پڑھتے تھے۔ اس عمل کو بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھنا، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اجازت کے لیے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کمنٹ باکس میں لکھنا انشاءاللہ، اور خزانے کے بارے میں آپ ذکر کیجئے۔ خزانے کا نام نہیں لینا بلکہ زمین کا معاملہ، یہ زمین کا سوال زمین کا سوال آپ لکھنا اور اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھنا، یا پھر آپ مجھے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کی اجازت آپ کو پیش کروں گا۔ بیان فرماتے ہیں وہ سورہ مزمل شریف سرسوں کے دانے لیتے تھے، لینے کے بعد سورہ مزمل شریف وہ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد جس جگہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ خزانہ ہے تو وہ کیا کرتے، سرسوں کے دانے پورے اس میں بکھیر دیا کرتے، اور جہاں پہ یہ خزانہ ہوا کرتا تھا وہاں پر یہ دانے تمام اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور ایک دعا بھی ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، وہ دعا تھی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ وہ اس کے عاملین بھی تھے، بہت زبردست عامل تھے، تو اس دعا کا بھی ساتھ میں ورد کیا کرتے۔ تو آپ 41 مرتبہ جو ہے سرسوں پہ، ٹھیک ہے، سورہ مزمل شریف کی تلاوت کر کے آپ ڈال دیجئے، ٹھیک ہے، اور 101 مرتبہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون پڑھیے اور اس پہ دم کیجئے اور ڈال دیجئے انشاءاللہ۔ اس کی اجازت بڑا خاص ہے، یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے، اس کی اجازت بہت خاص ہے، تو اس کو پڑھنے کے بعد ڈال دیں، جہاں بھی خزانہ ہوگا یہ سرسوں اکٹھی ہو جائے گی وہاں پر پہنچ کر کے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے دوسرے عمل کی طرف آپ بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا، آپ کو 3 رنگ کا پانی لے لینا ہے، ٹھیک ہے، یا سمندر کا پانی یا ندی کا پانی یا نہر کا پانی، یہ 3 چیزیں رہ گئیں، یا آپ 9 ہیڈ پمپ کا پانی لے لیجیے، 9 گھروں کا پانی آپ لے لیجیے، یا پھر ندی کے اندر کا اگر پانی لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ندی کے اندر پانی لینے کا طریقہ آپ کو بتا دوں کہ دھار اگر ادھر کو چل رہی ہے تو 1 مرتبہ پانی ادھر سے لیں گے، ٹھیک ہے، اور دھار اگر ادھر کو چل رہی ہے تو 1 مرتبہ، یعنی ادھر سے بھی پانی لے لیں گے، ادھر سے بھی لے لیں گے، چاہے ادھر کو چلتی ہو دھار، چاہے ادھر کو چلتی ہو، ادھر سے بھی پانی بھر لیں گے تھوڑا سا 20 دھار میں سے، ادھر سے بھی 20 دھار میں سے بھر لیں گے۔ اس پانی کو آپ رکھیے، رکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے کیا کرنا ہے، اور خزانہ انشاءاللہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا۔
جب آپ 9 ہیڈ پمپ کا یا ندی کا پانی، یعنی پانی ایک ہی لیں گے آپ، مگر آپ کو 3 طریقے کا پانی میں نے بتا دیا، ندی، نہر یا کیا نام ہے سمندر کا پانی، ٹھیک ہے، یا پھر ہیڈ پمپ کا پانی، ٹھیک ہے، یا 9 نلوں کا پانی آپ لے لیجئے۔ لینے کے بعد آپ کو ایک جگہ اختیار کرنی ہے، اپنے تصور و گمان میں کوئی جگہ رکھیں گے جہاں پہ آپ کا خزانہ موجود ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز آپ ادا کریں گے جس طریقے سے آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 300 مرتبہ سورہ علم نشرح، ٹھیک ہے، سورہ علم نشرح جو آپ کو اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں، 300 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ جب پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پانی پہ دم کر دیجئے، اور دم کرنے کے بعد آپ جو ایریا آپ کو بتایا ہو اس ایریے پہ اس پانی کو چھڑک دیجئے۔ چھڑکنے کے بعد آپ شام کو جب آپ اپنے بستر پر لیٹیں، اس کا وقت بہتر یہ رہے گا کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھیں یا عشاء کی نماز کے بعد، یہ ٹھیک ہے، ایسے ٹائم پہ آپ پڑھیے کہ پڑھنے کے بعد ترنت ہی آپ کو سونا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ یوں سمجھیے گا طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال آفتاب کے ٹائم اس کو نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، یعنی سورج نکلتے ٹائم، سورج کا ڈوبتے ٹائم، اور 11، 12، 10 سے لے کر کے 11 بجے تک کا جو وقت ہوتا ہے یا 11:30 تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ نہ پڑھیے، زوال کا وقت کہلاتا ہے۔ تو ان وقت میں آپ نہ پڑھیں، جس وقت میں آپ کو سونا اس وقت میں آپ اس طریقے سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ پانی پر آپ جو ہے 300 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں گے، اب بالآخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اور پانی پہ دم کر دیں گے اور چھڑکاؤ لگا دیں گے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے بستر پہ لیٹیں تو آپ سورہ مزمل شریف پڑھیے، اور تصور و گمان میں یہ کہ یہ پروردگار عالم مولا تعالیٰ جو سورہ علم نشرح کے موکلات ہیں وہ مجھے اس زمین کے بارے میں پوری انفارمیشن دیں، اور درود پاک پڑھتے ہوئے آپ سو جائیے۔ انشاءاللہ خواب کے اندر پوری ڈیٹیل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس صورت مبارکہ کی برکت سے آپ کو خواب کے اندر بتائی جائے گی کہ یہاں پہ خزانہ ہے تو کون سی مقدار میں ہے، کہاں پر ہے، کتنی تعداد میں ہے۔ اگر یہ معلومات اگر آپ کو حاصل ہوتی ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا، کیونکہ ویڈیو زیادہ اگر لمبا ہو گیا تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے والا ہے۔ اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کیجئے، یا میری ہی چینل پر آپ بہت ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ خزانہ کیسے نکالے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ملے گی، بلندی بھی ملے گی، ایسی بلندی کہ لوگ آپ کی مثال پیش کرنا شروع کریں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔